السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں حاضر ہو گئی ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تو چلیے بنا وقت ضائع کیے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ مرحا خان، قسط نمبر 6۔ بوتیک میں روشنی نرم تھی اور دن کے اختتام کے بعد سب ورکروں نے جانا شروع کر دیا تھا۔ بس زویا اور الیشیا باقی تھیں، ڈیزائنز میں مصروف۔ زویا کے سنہری بالوں کا ڈھیلا ڈھالا سا جوڑا بنا ہوا تھا، جس کی چند آوارہ لٹیں زویا کے رخسار چوم رہی تھیں۔ بلیک جینز شرٹ اور کالے سٹولر کے ساتھ کھڑی بہت ہی مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ الیشیا، جو کہ موبائل میں کچھ ای میلز چیک کر رہی تھی، اچانک یاد آنے پر سر پر تھپ مار کر بولی، اوہ شٹ یار، مجھے تو پارٹی میں جانا تھا۔ زبیدہ بیگم نے خصوصی کہا تھا کہ میں ضرور آؤں۔ اب تک تو پارٹی شروع بھی ہو گئی ہوگی۔ الیشیا زویا کی طرف دیکھ کر بولی، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں اکیلی اتنی بڑی پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ زویا، جو کہ اپنے ڈیزائنز میں گم تھی، اچانک چونکی۔ زویا ہاتھ اپنی پٹی کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، میں اس پٹی کے ساتھ اب پارٹی میں جاؤں گی؟ لوگ ہنسیں گے مجھ پہ کہ ہاسپٹل سے سیدھا پارٹی میں گھس آئی ہے۔ اتنی بھی کیا مجبوری تھی پارٹی میں آنے کی، جو پٹی لگائے پارٹی میں چلی آئی ہے۔ زویا منہ کے ڈیزائن بنا بنا کر الیشیا کو سب کی نقل اتار کر دکھا رہی تھی۔ الیشیا اس کے ایکسپریشن دیکھ کر اپنی ہنسی چھپانے لگی۔ میں نہیں جا رہی، تم خود جاؤ یا کسی اور کو فون کر لو، سنینا کو بولو، وہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ زویا واپس ڈیزائن میں مصروف ہوتے ہوئے بولی، ایسے کیسے تم نہیں جا رہی؟ تم چلو گی میرے ساتھ، اور سنینا کی دوست کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، تو سنینا آج رات وہیں رکے گی۔ الیشیا فوراً سے بولی۔ زویا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یار میں وہاں نہیں جا رہی۔ وہاں جاؤں گی بھی کیسے؟ میرے پاس تو کوئی سفید لباس ہی نہیں ہے، میں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ الیشیا مسکرا کر کھڑی ہوئی اور ہنستے ہوئے بولی، ارے میری معصوم زویا، نظر اٹھا کر تو دیکھو، تم ملیشیا کے سب سے بڑے بوتیک میں کھڑی ہو۔ ڈارلنگ، تمہیں کیا لگتا ہے اتنے بڑے بوتیک میں تمہارے لیے ڈریس نہیں ہوگا؟ تم بہانے مت بناؤ، چلو میرے ساتھ، میں ابھی تمہیں ڈریس دوں گی۔ زویا نے الیشیا کی ہتھیلی تھامی اور ہلکی ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، چلو ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا اگر کوئی عجیب سا ڈیزائن ملا تو میں نہیں پہنوں گی۔ گاڑی خان مینشن کے باہر رکی اور چند لمحوں کے سکون کے بعد الیشیا باہر نکلی۔ وہ سفید رنگ کے لمبے اسکرٹ اور اس کے نیچے سفید ہیلز پہنے ہوئے تھی۔ اس کے کالے لمبے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے، جن میں اس نے ہلکی ہلکی کرل ڈال رکھی تھی۔ روشنی کی مدھم چمک اور اس کے لائٹ میک اپ نے اسے اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ دوسری طرف زویا گاڑی سے اتری تو سفید رنگ کے باربی ڈریس میں نظر آئی، جو اسے ایک چھوٹی سی باربی کی طرح خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کے سنہری بال اس کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے، بالوں میں ہلکے کرل ڈالے گئے تھے، آدھے بال آگے اور آدھے پیچھے کمر پر جھول رہے تھے، جو اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اور روشنی میں اس کے سنہری بال چمک رہے تھے جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا ہو۔ اس کے ہلکے گلابی میک اپ نے اس کے نقش و نگار کو اور نکھار دیا تھا، اور اوپر سے سر پر باندھی گئی سفید پٹی نے اس کے معصوم اور پرکشش انداز کو مکمل کر دیا تھا۔ زویا اپنی ڈریس سے جھنجھلاتی ہوئی آگے بڑھی، اور ہر قدم کے ساتھ اس کی ہچکچاہٹ اور جھنجھلاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ الیشیا اسے ایسے دیکھ کر اپنی ہنسی چھپانے لگی اور پھر گہری نظر سے زویا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جلدی چلو یار، کیا دلہنوں کی طرح سہج سہج کر پاؤں اٹھا رہی ہو؟ زویا الیشیا کو پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، الیشیا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پارٹی اینگری خان کی نہیں بلکہ میری ہے، مطلب حد ہے، کیا جوکر بنا کر لے آئی ہو؟ زویا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ڈریس کی طرف اشارہ کیا، سب کیا سوچیں گے؟ یار اتنا اوور بنا کر لے آئی ہوں مجھے، میں اندر نہیں جا رہی، پارٹی میں اتنے سارے لوگ ہیں، میں ان کے سامنے ایسے نہیں جاؤں گی، تم اکیلی ہی جاؤ۔
الیشیا ہنستی ہوئی آگے بڑھی اور زویا کو بازو سے پکڑ کر بولی، ارے ڈارلنگ، کچھ نہیں ہوتا، چل کرو، یہاں پارٹی میں سب ایسے ہی ڈریس پہنتے ہیں، تو پھر تم نے کیوں نہیں پہنا؟ زویا نے غصے سے الیشیا کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم سوال بہت کرتی ہو زویا، چلو اندر چلو، پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں، زبیدہ بیگم غصہ ہو جائیں گی۔ چلو اب، الیشیا زویا کو بازو سے کھینچتے ہوئے بولی۔ زویا بھی جھنجھلاتی ہوئی الیشیا کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ الیشیا اور زویا جب دروازے پر پہنچی تو اچانک تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ لمحوں میں ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا اور محفل کی رونق ایک دم خاموش ہو گئی۔ زویا نے الیشیا کا ہاتھ پکڑا اور ہلکی سی لرزت کے ساتھ بولی، الیشیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ الیشیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ ہو، ڈفر لائٹس گئی نہیں ہیں، کسی نے خود بند کی ہیں، شاید کسی بڑی ہستی کی انٹری ہونے والی ہے۔ اوہ، زویا ہونٹوں کو پاؤٹ کی صورت میں بنا کر سمجھنے والے انداز میں بولی۔ اس لمحے اسپاٹ لائٹ سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئی اور لمحہ بھر میں پوری محفل کی نظریں سیڑھیوں کی جانب مرکوز ہو گئیں۔ سیڑھیوں پر زیان خان کھڑا تھا، جو اپنی پروکار شخصیت کے ساتھ سب لڑکیوں کے دلوں کو دھڑکا رہا تھا، اور وائٹ شرٹ، بلیک جینز اور بلیک ہی شوز پہنے سب پر غضب ڈھاتا کھڑا تھا۔ اس کے کالے بال جیل کے ساتھ ایک جگہ پر سیٹ کیے گئے تھے۔ سیدھے ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے وہ سب کو پہچاننے کی کوشش میں تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک اسپاٹ لائٹ کی روشنی زیان سے ہٹ کے زویا پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے بھی اسپاٹ لائٹ کے ساتھ ہی اپنی نظروں کو گھمایا۔ سامنے اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی، جو وائٹ باربی ڈریس میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کے گولڈن بال اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ ڈری سہمی اس اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں کھڑی تھی کہ اس کے کان میں سرگوشی ہوئی، کینٹک سنگت ٹاپیکوما مالیکو۔ زویا نے حیرانگی سے اس آواز کی طرف غور کرنا چاہا کہ اچانک ساری لائٹس روشن ہو گئیں۔ پورا ہال لائٹس میں جگمگا اٹھا۔ زویا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ زیان، جو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، زویا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے شاید ہی آج سے پہلے کوئی اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہوگی۔ زویا اس باربی ڈریس میں بالکل کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ زیان کا دل پوری شدت سے دھڑکا۔ اس کے قدم خود بخود ہال کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی گھبرائی ہوئی زویا کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی وہ زویا تک پہنچ پاتا کہ راستے میں دادی نے اسے پکڑ لیا اور وہاں موجود مہمانوں سے ملوانے لگ پڑی۔ زویا گھبرائی ہوئی آواز میں الیشیا سے بولی، الیشیا، ابھی کوئی میرے کان میں کچھ بول کے گیا ہے، لیکن شاید ملاحی میں کچھ بول کے گیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی۔ الیشیا نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار زویا، پارٹی ہے، کسی نے گزرتے ہوئے کوئی بات کر دی ہوگی، اتنا دماغ پر لوڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، چلو آؤ زبیدہ بیگم کو ملتے ہیں۔ الیشیا زویا کو پکڑتے ہوئے دادی کی طرف لے گئیں۔ زیان، جو دادی کے پاس کھڑا تھا لیکن زویا کو نظروں کے حصار میں لیے کھڑا تھا، زویا کو قریب آتے دیکھ اس کی نیلی آنکھیں چمکی تھیں۔ الیشیا نے زیان کے سامنے زویا کو کھڑا کرتے خود زبیدہ بیگم کے سامنے کھڑے ہو کر پروفیشنل انداز میں کہا، ہیلو میم، ہیلو سر، آئی ایم الیشیا، یور فیشن ڈیزائنر، اینڈ دس۔ ابھی وہ زویا کی طرف اشارہ کر کے آگے بولنے ہی والی تھی کہ دادی نے جلدی سے کہا، ارے یہ چھوٹی سی گڑیا، اس کو تو میں پہلے سے جانتی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بالکل گڑیا لگ رہی ہے۔ دادی کی نظر جب زویا پر پڑی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ یہ سنتے ہی الیشیا مسکرا کر زویا کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن زویا زیان کو دیکھتے اپنا منہ کھولے گہری نگاہ سے دیکھ رہی تھی، اور زیان آنکھیں جھکا کر لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ الیشیا نے اپنی کونی زویا کی کمر میں دے ماری۔ زویا بے اختیار کرا اٹھی۔ آہ! زیان ہڑبڑا کر بولا،
آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کے لہجے سے صاف بےتابی جھلک رہی تھی۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، باربی ڈول، آپ ٹھیک ہیں؟ زویا نے کھا جانے والی نظروں سے الیشیا کو گھورا اور ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر بولی، ارے نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا، وہ تو بس میرے شوز میری فراک میں اٹک گئے تھے۔ زویا ان کو دکھانے کے لیے جان بوجھ کر اپنی فراک ٹھیک کرنے لگی۔ زویا کے جواب پر سیان کی آنکھیں ابھی بھی مطمئن نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ زویا نے الیشیا کو بازو سے پکڑ کر کہا، یہ کیا حرکت تھی؟ اتنی زور سے مجھے کیوں مارا؟ کیونکہ باربی ڈول، زبیدہ بیگم آپ سے بات کر رہی تھی اور آپ میڈم کا دھیان ان کے پوتے کی طرف تھا۔ الیشیا نے سیان کی طرح زویا کو آپ کہہ کر چڑھاتے ہوئے کہا۔ باربی ڈول کون؟ زویا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ڈونٹ ٹیل می زویا کہ تم نے ابھی ابھی اس پاگل میرا مطلب ہے زبیدہ بیگم کے پوتے کو تمہیں باربی ڈول کہتے ہوئے نہیں سنا؟ الیشیا نے حیرانی سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا نے ڈبل حیرانگی سے الیشیا کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے الیشیا، وہ مجھے باربی ڈول کیوں بولے گا؟ مجھے کیا پتا، وہ تو تم دونوں کو پتا نا، الیشیا نے بڑی اماں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر زویا سے پوچھا۔ پتا نہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں کون سی باتیں چل رہی تھی تم دونوں کی، جو تمہیں زبیدہ بیگم کی آواز بھی نہیں آئی، اور میں نے دیکھا جیسے تم اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، جیسے اس سے پہلے کبھی کوئی لڑکا تم نے دیکھا ہی نہیں۔ نادیدوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اس معصوم کو شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا؟ میں نے کب ایسے دیکھا؟ اور کب وہ شرما رہا تھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ زویا الیشیا کے سامنے صاف مکر گئی۔ الیشیا اس کی چالاکی پر حیران ہو کر رہ گئی۔ او بی بی، اب زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، میں اچھے سے جانتی ہوں تم اسے ایسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ الیشیا نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر زویا کی نقل کر کے اسے دکھائی۔ زویا نے فوراً اپنی گھبراہٹ چھپائی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو میں بس دیکھ رہی تھی، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو یہ پاگل لگتا تھا، آج جب دیکھا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بال دیکھیں، اس کی ڈریسنگ سینس دیکھی، اور سٹائل دیکھا۔ زویا تو مانو زیان کا یہ روپ دیکھ کر صدمے میں چلی گئی تھی۔ الیشیا فوراً سے بولی، پھر بھی ایسے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ زویا جھٹ سے بولی، کیا سب کی نظریں مجھ پہ ہی تھیں؟ لوگوں کو کیا پتا میں کسے دیکھ رہی ہوں اور کیسے دیکھ رہی تھی؟ زویا نے آنکھیں گھماتے ہوئے بات ہوا میں گول کر دی۔ اوہ مائی باربی ڈول، آپ کا وہ جو پرنس چارم تھا نا، جو آپ کے پاس کھڑا تھا، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اسی کی پارٹی میں یہاں سب کو انوائٹ کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب کا دھیان اسی پر ہوگا نا۔ تو اس اینگری خان پر تھا نا، مجھ پر تو نہیں۔ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ میں تو بس شوق میں تھی، بس اسی لیے اسے ایسے دیکھ رہی تھی۔ زویا کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ زیان کی پرسنالٹی میں کھو گئی ہے۔ الیشیا فوراً سے بولی، اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب چھوڑو اس بات کو، جو ہوا سو ہوا۔ اب اس بات کا دھیان رکھنا، یوں آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے پھر سے اس معصوم کو تاڑنے مت لگ جانا۔ الیشیا بھی زویا کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ ابھی وہ وہیں کھڑی باتیں کر رہی تھی کہ زویا کو اپنے چہرے پر کسی کی گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ زویا نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کامران بڑی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے زویا کو نظروں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ اوف یار، یہ چھچھورا پھر شروع ہو گیا۔ زویا نے کھا جانے والی نظروں سے کامران کو گھورتے ہوئے دانت کچکچا کر کہا، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ الیشیا نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے زویا سے پوچھا۔ ارے یار، ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، ادھر میرے پیچھے دیکھو۔ زویا نے ہاتھ کے اشارے سے الیشیا کا دھیان اپنے پیچھے کھڑے کامران پر کروایا۔ الیشیا نے جب کامران کو دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ کہاں یار، اتنا معصوم تو ہے، تمہیں ویسے ہی ہر انسان میں بس کھوٹ ہی دکھتے ہیں۔ الیشیا ایک نظر کامران کو دیکھ کر زویا سے بولی، تمہیں وہ معصوم لگ رہا ہے؟
سویا کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا۔ ایک نمبر کا چھچھورا ہے۔ کل بھی سارا دن جب میں خان مینشن میں رہی ہوں یہ مجھے ایسے ہی تاڑ رہا تھا، اور آج بھی میں جب سے آئی ہوں تب سے یہ مجھے ایسے ہی تاڑ رہا ہے، زویا چڑھتی ہوئی بولی۔ الیشیا نے اب کی بار پیچھے مڑ کے دیکھا تو کامران پلے فل مسکراہٹ کے ساتھ زویا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے کون؟ الیشیا نے کامران کو غور سے دیکھتے ہوئے زویا سے پوچھا۔ ارے یار یہ کامران خان ہے، جہانگیر خان جو کہ زبیدہ بیگم کے بیٹے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، زویا نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، تبھی جناب کے اتنے حوصلے بلند ہے، الیشیا پرسوچ انداز میں بولی۔ ڈونٹ وری میری جان، ان جیسے چھچوروں کو تو میں یوں چٹکیوں میں ٹھیک کر لوں گی، الیشیا ہاتھوں سے چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ بلکہ تم ایسا کرو، ادھر ہی رکو، میں یوں گئی اور یوں آئی، الیشیا دوبارہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے زویا اسے روکتی، الیشیا پھرتی سے کامران کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اوہ ہیلو مسٹر، الیشیا نے او کو ذرا لمبا کھینچا۔ کامران جو زویا میں اس قدر کھویا تھا کہ الیشیا کا اپنے سامنے آ کے کھڑا ہونا محسوس ہی نہ کر سکا، فوراً چونک کر سیدھا ہوا۔ کامران نے آگے پیچھے دیکھا جیسے الیشیا نے کسی اور کو بلایا ہو۔ اوئے، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تم سے ہی مخاطب ہوں، ٹھرکی نمبر 1۔ الیشیا کو جیسے ہی کامران کا آگے پیچھے دیکھنا سمجھ آیا تو جھٹ سے بولی۔ واٹ؟ کامران کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا خود کے لیے ٹھرکی لفظ سن کے۔ کیا واٹ؟ بہرے ہو کیا؟ سنا ہی نہیں دے رہا؟ میں نے تمہیں ٹھرکی کہا ہے، الیشیا نے اس بار دانت کچکچا کر کہا۔ واٹ نان سینس، ہو دا ہیل آر یو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹھرکی بلانے کی؟ کامران اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ اوئے، ذرا تمیز سے بات کرو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو تم مجھ سے بدتمیزی کرو گے اور میں برداشت کر لوں گی۔ الیشیا نام ہے میرا، کھڑے کھڑے بندہ مار دوں اور کسی کو لاش نہ ملے۔ بڑے آئے کون تم؟ اور یہ اونچی آواز میں نا اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنا، میرے سامنے منہ چلایا تو منہ توڑ دوں گی، الیشیا اپنے نازک ہاتھوں کا مکہ بنا کر کامران کے قریب لے جاتے ہوئے بولی۔ کامران تو حیران رہ گیا اس لڑکی کی جرأت پر۔ کس کی اتنی جرأت تھی کہ کامران کے آگے اپنی زبان چلا سکے؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں لینے کیا آئی ہو؟ کامران نے خود کو قابو کرتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ وہ لڑکی دیکھ رہے ہو؟ الیشیا نے زویا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کامران کو بتایا۔ وہ میری بہن ہے جس کو تم یوں دیدے پھاڑے دیکھ رہے تھے، بہت ہی بے شرم آدمی، الیشیا نے اپنی آنکھیں آخری حد تک بڑی کرتے ہوئے کامران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تمہاری بہن کو دیکھ رہا تھا نا، تمہیں تو نہیں، تم کیوں اتنا پھدک رہی ہو چھوٹی پدی؟ کامران نے گویا الیشیا کی ہائٹ کو دیکھتے ہوئے اسے چوٹ کیا۔ اور یہ بہت ہی بدتمیز آدمی کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بڑی اماں اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ، میں اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا ہوں جس کو تم آدمی بلا رہی ہو، اور دوسری بات یہ بہت ہی بدتمیز کا مطلب تو تم مجھے ابھی سمجھاؤ نا، کامران نے دانت کچکچاتے ہوئے بولا جیسے ان دانتوں کے نیچے الیشیا کی گردن ہو۔ پہلی بات تو یہ لمبو کہیں کے، میں چھوٹی نہیں ہوں، تمہاری یہ جو بانس جیسی ٹانگیں ہیں نا یہ زیادہ لمبی ہیں، کسی دن ملنا اکیلے، ان کو تو میں کاٹ کے چھوٹا کروں گی، الیشیا ہاتھ سے چاقو کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اور دوسری بات، جہاں تک رہی بہت ہی بدتمیز کی بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سنا تو ہوگا، ایک ہوتا ہے لو لیول، ایک ہوتا ہے ہائی لیول، ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ہائی لیول۔ تم اس وقت بس بدتمیزی کے ایکسٹرا ہائی لیول پر ہو، اسی لیے بہت ہی بدتمیز کا ٹائٹل تم پر سوٹ کرتا ہے، الیشیا نے گردن اکڑا کر کامران کو لاجواب کیا۔ کامران تو مانو حیرت سے گنگ رہ گیا، اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ کہاں سے ٹپکا۔ دیکھو مس الیشا، کامران ابھی لائن پوری کر پاتا کہ الیشیا دھاڑ کر بولی۔ تمہیں واقعی کانوں کا مسئلہ ہے؟ میرا نام الیشیا ہے، الیشا نہیں، بہرے کہیں کے،
کامران ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، پھر آہستگی سے بولا ہے، میرا مطلب ہے الیشیا، تم جو کوئی بھی ہو، دیکھو میں تمہیں نہیں جانتا، اور میں نہیں جانتا کہ تم کیوں مجھ پر بلا وجہ چلا رہی ہو، اور تم ہو کون؟ تمہاری اتنی ضرورت کہ تم مجھ پر چلاؤ؟ کامران خان پر؟ کامران نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے الیشیا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، یہ جو تم ڈریس پہنے اتنا اکڑ کر کھڑے ہو نا، تو میں بتاتی چلوں کہ اس ڈریس کی ڈیزائنر میں ہوں۔ الیشیا نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے سب پتا ہے کہ اس ڈریس کے کون سے ٹانکے کہاں لگے ہیں، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کون سا ٹانکا کھولوں گی اور تمہیں یہاں سب کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دوں گی۔ الیشیا تھوڑا سا پیچھے ہو کر کامران کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یہ سنتے ہی کامران نے بے اختیار 2 قدم پیچھے لیے اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ کوئی بعید نہیں تھا یہ لڑکی یہاں سب کے سامنے اسے ننگا کر دیتی اور دوسری بار سوچتی بھی نہ۔ دے, دے, دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتی، یہاں سب کے سامنے میری عزت نیلام کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کامران نے اپنے ہکلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے فوراً سے بولا، مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں کو فری میں سینما ہال کا مزہ مل جائے گا۔ الیشیا ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ کامران فوراً گھبرا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھ رہا زویا کی طرف۔ زویا کی طرف کیا، میں یہاں موجود کسی بھی انسان کو نہیں دیکھوں گا، مجھے معاف کر دو میری ماں۔ کامران نے ہاتھ جوڑ کر جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ الیشیا کامران کے ہاتھ بندھے دیکھ کر گردن اکڑا کر بولی، اگلی دفعہ کسی لڑکی کو گھورنے لگو تو یہ والی ملاقات ضرور یاد کر لینا۔ الیشیا ہاتھ جھاڑتے ہوئے بے نیازی سے بولی اور فوراً مڑ کر زویا کی جانب چل دی۔ زویا جس کا دھیان تھا ہی الیشیا پر، اسے واپس آتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی اور الیشیا کا ہاتھ پکڑ کر بولی، کیا ہوا؟ کیا کہا تم نے؟ مجھے تو لگا تھا بہت بڑا تماشا ہو جائے گا، لیکن وہ تو بولا بھی نہیں تمہارے سامنے۔ ایسا کیا بولا تم نے؟ زویا دلچسپی سے الیشیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارے کچھ نہیں میری جان، ان جیسے چھچوروں کے اسکرو ٹائٹ کرنے مجھے اچھے سے آتے ہیں۔ الیشیا ہاتھ سے اسکرو ٹائٹ کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ زویا نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کامران زویا کی طرف پیٹ کر کے کھڑا تھا۔ ارے واہ الیشیا، تم نے تو کمال کر دیا۔ زویا نے الیشیا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تالی والے انداز میں۔ ارے تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، میں ان جیسوں سے نپٹنا اچھے سے جانتی ہوں۔ الیشیا زویا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، چلو کھانا کھانے چلتے ہیں۔ پھر دونوں ٹیبلز کی طرف بڑھ گئے۔ الیشیا کو راستے میں کوئی جاننے والا مل گیا، وہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ زویا کو ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بات ملاحی میں کر رہے تھے۔ زویا ابھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسے سامنے ہی زیان کھڑا نظر آیا، جو چمکتی آنکھوں سے زویا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زویا الیشیا سے ایکسکیوز کرتی ہوئی زیان کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے اینگری خان، یہاں پر اکیلے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ زویا نے ایک آئی برو جھکا کر تفتیشی افسران کی طرح زیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ زویا کے اس انداز پر زیان الجھن میں پڑ گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے لفظ چننے لگا، وہ دادی پتہ نہیں کہاں گئی، میں 2 منٹ کے لیے واش روم گیا تھا، واپس آیا تو مجھے دادی کہیں نہیں دکھی، اسی لیے میں ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ زیان بچوں کی طرح معصومیت سے منہ بسور بسور کر زویا کو جواب دیا، ہاؤ کیوٹ اینگری خان، تم کتنے کیوٹ ہو، تمہاری معصومیت کے تو میں صدقے واری۔ زویا نے بڑی اماں کی طرح اپنے ہاتھ نظر اتارنے والے انداز میں زیان کے آگے سے گھما کر اپنے سر کے نزدیک مروڑے۔ زیان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر زویا کی اس حرکت کو دیکھا۔
جب زویا کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس میں صاف شرارت ناچ رہی تھی۔ زویا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے زیان کو چھیڑا۔ زیان کے گال بے اختیار لال سرخ ہو گئے۔ وہ شرما کر سر جھکا گیا۔ اف اینگری خان، تم تو بہت ہی زیادہ کیوٹ ہو۔ زویا نے آگے بڑھ کر زیان کے گال کھینچے۔ زیان چیخ گیا اور شرما کر خود میں چھپنے لگا۔ زویا کچھ دیر اسے شرماتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ کی خوبصورتی پر چند الفاظ پیش کرنا چاہوں گی، کیا اجازت ہے؟ زویا نے زیان کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیان نے زویا کو دیکھ کر ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، جسے دیکھتے ہی زویا کھلکھلا کر ہنس دی۔ تو جی عرض ہے، زویا نے ہلکا سا گلا کھنگارا اور بولی، تیرے آگے پھیکے پھیکے سارے سنگار ہیں، میں تو کیا فرشتے بھی تجھ پہ نثار ہیں۔ زویا نے اپنی باربی فراک کو دونوں سائڈ سے اپنے ہاتھوں میں بھرے تھوڑا سا جھک کر زیان کو پرنس ٹریٹمنٹ دیا۔ زیان تو زویا کی تعریف کے انداز میں ہی کھو گیا۔ کوئی اتنی خوبصورت تعریف کیا کسی کی کر سکتا ہے؟ زیان نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، زیان کے دل سے آواز آئی، ایسی تعریف صرف ایک ہی لڑکی کر سکتی ہے، اور وہ لڑکی اس وقت زیان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ زیان بے اختیار مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھی دکھی۔ زویا جو ابھی جھکی ہوئی واپس سیدھی ہوئی تھی کہ زیان کی مسکراہٹ دیکھ کر بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو جھکی۔ گرنے کے سے انداز میں زیان بے اختیار آگے بڑھا۔ ابھی زیان زویا کی کمر کو پکڑتا کہ اس سے پہلے ہی زویا، جو صرف گرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، فوراً ہی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ارے اینگری خان، تمہارا نام تو چینج کرنا پڑے گا، تم تو کیوٹ خان ہو، زویا نے کھلکھلاتے ہوئے کہا، اور زیان اب کی دفعہ کھل کر مسکرایا۔ اس کے گال لال سرخ ہو رہے تھے۔ ابھی زیان کچھ بولتا کہ پیچھے سے الیشیا بولی، آ جاؤ زویا، کھانا کھانے چلتے ہیں، پھر گھر بھی جانا ہے۔ یہ سنتے ہی زویا فوراً الیشیا کی طرف بڑھی۔ زیان زویا کے آنکھوں سے اوجھل ہو جانے تک اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک زویا آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ زیان کو زویا کا لمس ابھی بھی اپنے رخساروں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے گالوں کو چھوا اور پھر سے مسکرایا۔ دادی، جو زیان کی طرف ہی آ رہی تھی، وہ ٹھٹک کر رکی۔ اتنے سالوں بعد اتنی پیاری مسکان، وہ بھی زیان کے چہرے پر۔ دادی نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا اور فوراً سے آگے بڑھی۔ دادی خوش ہو کر زیان کے رخسار چومنے ہی لگی تھی کہ زیان نے جلدی سے ان کے آگے اپنا ماتھا کر دیا۔ دادی چونک گئی، لیکن انہوں نے زیان کے ماتھے پر ہی بوسہ دے دیا۔ ماشاءاللہ، میرا شہزادہ اتنا خوبصورت لگتا ہے مسکراتے ہوئے کہ دل کرتا ہے ساری دنیا اپنے شہزادے کے سر سے وار کر پھینک دوں۔ زیان کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ دوڑ گیا جب زویا اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اس کے گال لال سرخ ہو گئے۔ زبیدہ بیگم، جو زیان کو ہی غور سے دیکھ رہی تھی، فوراً گھبرا کر بولی، کیا ہوا زیان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارے گال کیوں لال سرخ ہو رہے ہیں؟ دادی نے اس کے ماتھے کو چھو کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ جی دادی، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ تو بس مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے، زیان شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ تو بیٹا ایسا کرو، تم واپس اپنے کمرے میں چلے جاؤ، پارٹی بھی بس اب ختم ہی ہونے والی ہے، بس چھوٹی سی ڈانس پرفارمنس کے بعد یہ پارٹی ختم ہو جائے گی۔ زبیدہ بیگم زیان کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ کمرے کا نام سنتے ہی زیان کا موڈ بگڑ گیا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں اب اوپر تبھی جاؤں گا جب پارٹی ختم ہوگی۔ زیان نے اٹل لہجے میں دادی کو اپنا فیصلہ سنایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم ادھر ہی بیٹھو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ زبیدہ بیگم زیان کو پیچھے پڑے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ زیان نے اسبات میں سر ہلایا اور نظریں وہاں گھمائیں جہاں سے زویا باہر نکلی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا
پھر زیان سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ زبیدہ بیگم نے زیان کی کھوجتی نظروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کسی کو نہیں۔ زیان فوراً اپنی ہکلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے، تم ادھر آرام کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ زبیدہ بیگم مسکراتی ہوئی مہمانوں کی طرف چل دی۔ ہیرا جو کہ وہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی، زیان کو اکیلے بیٹھا دیکھ کر وہ ان سے ایکسکیوز کرتی زیان کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ دادوں نے تمہیں سوسائٹی میں سب سے ملوانے کے لیے کچھ زیادہ ہی انتظام کر دیا ہے؟ ہیرا ایک بار دوبارہ حال میں نظر دوڑاتے ہوئے بولی۔ زیان نے چونک کر ہیرا کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر خاموش ہو کر نظریں جھکا گیا۔ ہیرا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ فضول میں پیسے برباد کیے گئے ہیں اس پارٹی میں، ورنہ تم میں دیکھنے والی کوئی چیز نہیں۔ پاگل ہی تو ہو، یہ سب جانتے ہیں۔ پتہ نہیں پھر کس کو بتانے کے لیے دادی نے یہ پارٹی رکھی ہے؟ ہیرا نے سحر خند لہجے میں زیان کو دیکھ کر کہا۔ زیان ایک دم دکھی ہو گیا۔ تم نے نوٹ نہیں کیا؟ کوئی بھی تمہارے پاس نہیں آیا، سبھی تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ تمہارا کیا بھروسہ، کب چیخنے چلانے لگ پڑو، کب توڑ پھوڑ شروع کر دو۔ ویسے بھی تم مارتے ہوئے کب دیکھتے ہو کہ سامنے کون کھڑا ہے؟ ہیرا یہ سب کہہ کر وہاں رکی نہیں، بلکہ واپس اپنی سہیلیوں کی ٹولی کے پاس چلی گئی۔ کیسی بے حس لڑکی تھی، کتنی آرام سے زیان کے دل کے چتھڑے اڑا کر چلی گئی۔ زیان کے ذہن پر پردوں پر ایک دم زویا کا عکس لہرایا۔ وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کی تعریف کر کے گئی تھی، اور ایک یہ تھی جو رہتی تو اس کے ساتھ تھی، ایک ہی گھر میں، لیکن دل کوسوں دور تھے۔ زیان ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ زبیدہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہیلو ایوری ون، آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ یہ پارٹی میں نے اپنے پوتے زیان خان کے لیے رکھی ہے، کیونکہ وہ ٹھیک ہو کر اب گھر آ گیا ہے۔ زیان کی نظریں سامنے اسٹیج پر کھڑی زبیدہ بیگم کی طرف گئیں، جو ہاتھ میں مائک پکڑے زیان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ اتنے شارٹ ٹائم میں اس پارٹی پر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، مجھے دل سے خوشی ہوئی۔ زبیدہ بیگم چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ زیان ابھی زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے زویا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو علیشا کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ بے شک اس لڑکی کی کھلکھلاہٹ کی آواز بڑے بڑے سروں کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ زویا کی کھلکھلاہٹ دیکھتے بے اختیار زیان بھی مسکرا دیا۔ میں اب اپنے پوتے کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی۔ آؤ زیان، دادی زیان کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ زیان ڈرتے ڈرتے اسٹیج کی طرف بڑھا اور دادی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں اب چاہتی ہوں کہ یہاں پر کپل ڈانس ہو۔ میرا پوتا زیان اور میری پوتی ہیرا اور باقی بھی جتنے لوگ آئے ہیں، میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ جوان جوڑیاں اسٹیج پر آ کر ایک کپل ڈانس کریں۔ بھرپور تالیوں کے ساتھ وہ کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ زبیدہ بیگم نے ہیرا کی طرف اشارہ کیا، اسے اسٹیج پر آنے کا کہا، جس پر ہیرا نے برا سا منہ بنایا۔ یہ تو طے تھا، وہ اس پاگل کے ساتھ ڈانس کر کے اپنی عزت خراب نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے جلدی سے کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اچانک ایک دم اٹھتے ہی جان بوجھ کر اپنا پاؤں کرسی میں دے مارا۔ وہ مصنوعی سا کرائی۔ شفقت بیگم اور جہانگیر صاحب فوراً اس کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ شفقت بیگم نے فکر مند ہوتے پوچھا۔ جی امی، بس پاؤں میں ہلکی سی موچ آ گئی ہے، آپ مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیں۔ ہیرا نے ایسے شکل بنائی جیسے سچ میں موچ آئی ہو، جبکہ کامران ایک سائڈ پہ کھڑا یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا یہ سب ڈرامے ہیں، صرف زیان کے ساتھ ڈانس سے بچنے کے لیے۔ شفقت بیگم اور جہانگیر صاحب اپنی بیٹی کو سہارا دے کر ہال سے باہر نکل گئے۔ کامران کی نظریں گھومتی ہوئی زویا کی طرف اٹھیں، لیکن زویا کی نظروں سے پہلے ہی اس کی نظریں علیشا سے ٹکرائیں۔
جو کھا جانے والی نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی اور ہاتھ سے آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے واپس اس کی طرف کیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہہ رہی تھی کہ میری نظر تم پر ہی ہے، بہت ہی بدتمیز انسان۔ کامران نے جلدی سے اپنا منہ موڑ لیا اور واپس اسٹیج کی طرف متوجہ ہوا۔ زبیدہ بیگم پھر سے بولی، چلیں کوئی بات نہیں، میری پوتی کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، کوئی اور لڑکی آ جائے، ایک چھوٹا سا ڈانس ہی تو ہے، سیان کسی اور کے ساتھ کر لے گا۔ دادی نے سیان کی طرف دیکھتے ہوئے پھر حال میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کوئی لڑکی آگے جاتی، الیشیا اور زویا جو اسٹیج کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ الیشیا نے زویا کو اسٹیج پر دھکا دے دیا۔ زویا گرتے گرتے بچی۔ زیان نے فوراً آگے بڑھ کر زویا کو بازوؤں سے تھام لیا۔ اگر زیان پر وقت آگے آ کے اسے نہ بچاتا تو زویا سیدھا اسٹیج پر سجدے میں گری ہوتی۔ زویا نے فوراً سنبھل کر الیشیا کو گھورا۔ الیشیا نے زبان دانتوں تلے دبا کر ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر سوری کا اشارہ کیا۔ اوہ، زویا کو تو میں بھول ہی گئی تھی، زبیدہ بیگم مسکراتی ہوئی زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ زویا نے کھجل مٹانے کے لیے زیان کے وجود کے پیچھے چھپنا چاہا۔ اس نے زیان کی شرٹ کو 2 انگلیوں سے پکڑ لیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی حرکت مقابل کے دل و دماغ کو ہلا جائے گی۔ زویا کی نرم پکڑ اپنی شرٹ پر دیکھ کر زیان بے اختیار مسکرا دیا۔ ساری لڑکیاں جو زیان کی طرف متوجہ تھیں، زیان کی آنکھوں کو چمکتے ہوئے اور اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھلے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی رہ گئیں۔ اس کے بعد زبیدہ بیگم اسٹیج سے اتر گئیں۔ ایک ایک کر کے سب کپل اسٹیج پر آ گئے۔ پیچھے کامران اور الیشیا رہ گئے۔ زبیدہ بیگم کامران کی طرف بڑھی اور بولی، جاؤ اس لڑکی کو اسٹیج پر ڈانس کے لیے لے جاؤ۔ زبیدہ بیگم الیشیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کامران سے بولی۔ کامران نے حیرانگی سے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا، جیسے تصدیق چاہتا ہو کہ کیا واقعی اسے بولا گیا ہے اس چھوٹا پیکٹ بڑے دھماکے کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے۔ ایسے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ۔ زبیدہ بیگم اسے الیشیا کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی۔ جب سے زویا کو اسٹیج پر دیکھا تھا تب سے کامران کا دل مچل رہا تھا اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے۔ یہ زویا کے ساتھ ڈانس کرنے کا اچھا موقع تھا۔ وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، چاہے اسے الیشیا کی 4 باتیں ہی کیوں نہ سننی پڑیں۔ زویا تک پہنچنے کے لیے اسٹیج پر جانا ضروری تھا اور وہ اکیلا تو کپل ڈانس کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے الیشیا کی طرف بڑھا۔ چلو آؤ ڈانس کریں۔ کامران الیشیا کے پاس پہنچتے ہی بغیر اس کا جواب سنے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اسٹیج کی طرف جانے لگا۔ الیشیا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن کامران کی گرفت سخت تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اسٹیج پر پہنچے، لائٹس بند ہو گئی۔ سارے کپلز نے اپنی پوزیشن لی، صرف اسٹیج کی ڈم لائٹس آن تھیں۔ ایک دم ماحول فس و خیز ہو گیا۔ ہلکے ہلکے میوزک کے ساتھ سانگ شروع ہوا۔ اسٹیج پر جاتے ہی الیشیا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، اوئے نہایت ہی بے شرم آدمی، اتنا بھی نہیں پتا کسی لڑکی کو ڈانس کی آفر کرنے کے بعد اس کی ہاں یا نہ کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اوہ یہ لڑکی اور اس کے طعنے، کامران کان کھجاتے ہوئے بڑبڑایا۔ دیکھو الیشیا، کامران ابھی اپنی بات پوری کر پاتا کہ الیشیا اس کی بات کاٹ کر دانت پیس کر بولی، الیشیا نام ہے میرا، بہرے آدمی، کتنی بار بتاؤں گی میں تمہیں، تمہارے واقعی کانوں کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ادھر آؤ ذرا، اپنے کان تو چیک کرواؤ۔ یہ کہتے ہی الیشیا 2 قدم کامران کے قریب گئی۔ کامران نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے۔ تم دور رہ کر بھی تو بات کر سکتی ہو، یوں بات بات پر میرے قریب آنا ضروری ہے؟ کامران نے چڑھنے والے انداز میں الیشیا کو گھرکا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے تم میرے قریب آنے کے بہانے ہی ڈھونڈتی رہتی ہو، جو بات بات پر میرے گلے پڑنے کو آتی ہو۔ کامران نے تو اگلی پچھلی باتوں کا حساب 2 لائنوں میں ہی کلیئر کر دیا تھا۔ الیشیا کو تو یہ سن کر آگ ہی لگ گئی۔ اوئے ایمیزون کے جنگلوں کے زہریلے سانپ، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ میں الیشیا
تمہارے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈوں گی؟ آر یو سیریس؟ الیشیا اپنی طرف انگلی گھما کر بولی۔ کامران نے اکڑ کر ہاں میں گردن ہلائی۔ الیشیا تو بھڑک ہی اٹھی اس کی اکڑ کر گردن ہلانے والی حرکت سے۔ تمہارا اوپر کا مالا خالی ہے کیا؟ الیشیا اس کے دماغ پر انگلی سے کھٹکھٹا کر بولی۔ کامران اس کی وہی انگلی اپنی گرفت میں لے کر معنی خیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اب دیکھ لو، بعد میں تم نے صاف مکر جانا ہے۔ تم نے خود مجھے ہاتھ لگایا ہے، میں نے تمہیں نہیں۔ الیشیا اپنی انگلی اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے دھاڑی۔ بھاڑ میں جاؤ تم نہایت ہی گھٹیا آدمی، اور پیچھے مڑ کر جانے لگی کہ سانگ شروع ہونا تھا کہ کامران نے الیشیا کو کمر سے تھام کر واپس اپنی طرف کھینچا۔ الیشیا کی کمر کامران کے سینے کے ساتھ جا لگی۔ کامران نے اس کی کمر پر گرفت سخت کی اور الیشیا کے کان کے پاس منہ لے جا کر دانت پیس کر بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ ڈانس کرنے کا، وہ تو بس میری دادی نے کہا کہ تمہارے ساتھ ڈانس کروں کیونکہ تم ہمارے گھر میں مہمان کے طور پر آئی ہو، اور مہمانوں کو اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے خاندان کے ہاں۔ یہ سن کر الیشیا نے سامنے کھڑی زبیدہ بیگم کی طرف نظریں اٹھائیں جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ الیشیا نے بھی ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ لا کر کامران کی طرف اپنا منہ کر کے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں الجھا لیا۔ الیشیا کا ایک ہاتھ اپنے کندھے اور دوسرا اپنے ہاتھ میں الجھے دیکھ کر کامران کا دل ایک لمحے کے لیے رک کر دھڑکا۔ اوپر سے گانا کچھ اس طرح تھا کہ کامران کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنا شروع ہو گیا۔ سانگ: سب سے جدا ہے تیری ادائیں، دل تیرا قائل ہو ہی گیا۔ سانگ شروع ہوتے ہی زویا نے مسکرا کر زیان کی طرف دیکھا۔ زیان تو پہلے ہی زویا میں کھویا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ گانا صرف زویا کے لیے بنا ہے۔ گانے کے بول کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سارے کپل جھوم رہے تھے۔ زلفیں یہ تیری کالی گھٹائیں، دھوپ میں بادل مل ہی گیا۔ اس سانگ پر زیان مسکرا کر زویا سے بولا، یہ لائن آپ پر سوٹ نہیں کرتی، آپ کی زلفیں تو سونے کی طرح چمکدار ہیں۔ جس پر زویا حیرانگی سے مسکرا دی، تم تو واقعی کیوٹ خان ہو، اتنے کیوٹ طریقے سے تعریف کر دی۔ یہ تیری نگاہیں کرم فرما ہیں، تو مجھ پہ ہوا مہرباں۔ الیشیا ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر گھور کر کامران کو دیکھ رہی تھی۔ کامران بے اختیار ہنس کر بولا، یہ نگاہیں تو کرم فرما نہیں لگ رہی۔ جس پر الیشیا کھا جانے والی نظروں اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر کامران کو دیکھ کر بولی، شکل دیکھی اپنی، تم پر نگاہوں کے کرم فرماؤں میں ایمیزون کے جنگلوں کے زہریلے سانپ۔ ابھی میری آنکھیں اور قسمت اتنی بھی خراب نہیں ہے۔ آیا بڑا نگاہوں والا۔ الیشیا نے آنکھیں گھما کر اس قدر ایکشن اور اس خوبصورتی سے بولا کہ کامران اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سارے دن میں پہلی بار الیشیا اسے معصوم اور کیوٹ لگی۔ اس کے دل نے سپیڈ پکڑ لی، دل جیسے پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ کامران کو ایک دم سے آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ تیز تیز سانسیں لینے لگا لیکن ڈانس برقرار تھا۔ کیا اس لڑکی کو نہیں پتا کہ یہ سیکشن میں کتنی پیاری لگی تھی کامران کو؟ ہاں، میں کیسے بھلاؤں آپ کی عنایت؟ زیان نے آہستگی سے زویا کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ باربی ڈول، آپ غصہ نہ کریں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ خود کو باربی ڈول مخاطب کیے جانے پر چونک کر زیان کی طرف متوجہ ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، کچھ کہنے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں، جو دل میں آئے بولو کیوٹ خان۔ زیان زویا کے منہ سے کیوٹ خان سن کر شرما گیا۔ اس کے رخسار خون چھلکانے لگے۔ زیان نے خود کو سنبھالا اور پھر آہستگی سے بولا، یہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ ارے یہ کچھ نہیں، زویا اپنی پٹی کو چھو کر بولی، بس کل جب یہاں سے بوتیک پہنچی تو بوتیک کے دروازے میں گر گئی، جس سے چھوٹی سی چوٹ آ گئی۔
زویا نے زیان کو جھوٹ بولا۔ زیان اس کی پٹی دیکھ کر بولا، جیسے آپ بتا رہی ہیں اس حساب سے تو آپ کو زیادہ چوٹ نہیں لگی، تو اتنی بڑی پٹی کیوں بندھی ہے سر پہ؟ ارے یہ پٹی تو ایلیشیا نے مذاق مذاق میں باندھ دی تھی، وہ پارٹی میں آنا تھا نا، اسی لیے زیادہ وقت نہیں ملا دوبارہ بینڈیج لگانے کا، اسی لیے پٹی باندھ کے ہی آ گئی۔ زویا نے بڑی صفائی سے ایک اور جھوٹ گھڑا۔ زیان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر سب ڈانس میں مشغول ہو گئے۔ بہت خوبصورت ہو، بہت خوبصورت ہو آپ سر سے پاؤں تک، دل جھوم جھوم دل جھوم جھوم دل جھوم جھوم جائے، دل جھوم جھوم دل جھوم جھوم دل جھوم جھوم جائے۔ اسی کے ساتھ گانے کا اینڈ ہوا، ساری لائٹس جل گئیں، اسٹیج یکدم روشن ہو گیا، سب جو ایک دوسرے میں گم تھے چونک کر ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ سویا آہستگی سے زیان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسٹیج سے اتر گئی۔ ایلیشیا بھی اس کے پیچھے اترنے ہی لگی تھی کہ کامران نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ایلیشیا نے چونک کر کامران کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کسی اور ہی دنیا میں گم لگ رہا تھا۔ ایلیشیا نے دانت کچکچائے لیکن ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر بولی، اوئے نہایتی چھورے آدمی، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑو، کیا اپنے گھر لے کر جانا ہے اسے؟ ایلیشیا ایک آئی برو چکا کر کامران کو گھور کر بولی۔ کامران فوراً ہوش میں آیا اور جلدی سے ایلیشیا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایلیشیا اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں گھورتی ہوئی اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ تقریباً سبھی اسٹیج سے اتر گئے۔ اسٹیج کی لائٹس پھر سے ڈم ہو گئیں۔ اسٹیج پر اب کامران اور زیان کھڑے تھے۔ کامران طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر زیان کی طرف مڑا، اوئے پاگل، تمہیں کس نے کہا تھا کہ زویا سے اتنا چپک کر ڈانس کرو؟ کامران وہ لمحہ نہیں بھول پا رہا تھا جب سب نے اپنی جوڑی بدلی، لیکن زیان نے زویا کو کامران کو نہیں دیا بلکہ فوراً اپنی طرف واپس کھینچ لیا۔ پھر چاروں ناچار کامران کو ایلیشیا کے ساتھ ہی ڈانس کرنا پڑا۔ نہیں تو میں کب چپکا زویا کے ساتھ؟ میں تو ان سے دور دور ہی تھا، زیان نظریں جھکا کر بولا۔ سب دیکھا میں نے کہ تم کتنا دور تھے، تمہارا بس نہیں چل رہا تھا زویا کو خود میں چھپا لیتے۔ آئے بڑے، بھولو مت تم ابھی بھی پاگل ہو، تمہیں ہاسپٹل والوں نے خود ڈسچارج نہیں کیا، دادی انہیں دھمکا کر تمہیں ڈسچارج کروا کر لائی ہیں۔ اگر ایسی ہی حرکتیں کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب میں تمہیں خود پکڑ کر پاگل خانے چھوڑ کر آؤں گا۔ کامران نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر زیان کے کانوں میں زہر اگلا۔ زیان ایک دم کانپنے لگ پڑا، لیکن کامران تو اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ اس نے زیان کا کانپنا محسوس نہیں کیا۔ اپنی حد میں رہو، سمجھے، اور زویا سے دور رہنا، پاگل کہیں کے۔ میں پاگل نہیں ہوں، تم پاگل ہو، یہ سب پاگل۔ زیان نے پارٹی میں موجود سب لوگوں کی طرف انگلی اٹھا کر دھاڑا۔ زبیدہ بیگم فوراً گھبرا کر زیان کی طرف بڑھی۔ بس بس زیان، کچھ نہیں ہوا، چپ چپ میرے بیٹے، چپ۔ زبیدہ بیگم زیان کے کانپتے جسم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولی، تم نہیں ہو پاگل، کس نے کہا تم سے کہ تم پاگل ہو؟ تم نہیں ہو پاگل میرے بیٹے، میرے شہزادے، چپ کرو۔ زبیدہ بیگم اسے سنبھالتے ہوئے بولی، لیکن زیان ان کی سن کب رہا تھا، وہ تو بس زور زور سے چیخ رہا تھا۔ وہ زبیدہ بیگم کے حصار سے مچلتا ہوا نکلا اور اسٹیج پر موجود گلدان اٹھا کر نیچے پارٹی میں کھڑے لوگوں پر پھینکنے لگ پڑا۔ سب ڈر کر 4 قدم پیچھے ہوئے۔ زویا جو اسٹیج کے سامنے ہی کھڑی تھی، گلدان جا کر زویا کے قدموں میں چور چور ہوا۔ زویا کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ ایلیشیا تو ابھی بھی صدمے میں کھڑی تھی۔ آہ! کامران جو زیان کو چیختے چلاتے دیکھ کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا تھا، فوراً زویا کی طرف بڑھا۔ زویا کی چیخ زیان کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی فوراً زویا کی طرف متوجہ ہوا۔ زویا کی سنہری آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تھے، وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ زیان کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر دوسرا گلدان اٹھا کر کامران کے پاؤں میں دے مارا۔
کامران جو زویا کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے پاؤں پر آ کر گلدان ٹوٹا۔ کامران کا ایک پاؤں پہلے ہی زخمی تھا، دوسرا زیان نے پھر سے زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے کامران اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور ایلیشیا کے اوپر گر پڑا۔ ایلیشیا جو ابھی تک زیان کی حرکات کی وجہ سے صدمے میں کھڑی تھی، اپنے اوپر کسی بھاری وجود کو گرتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کامران پر پڑی اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہایت ہی چھچورے آدمی، گرے بھی تو میرے اوپر ہی، تم کیا لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہو؟ جہاں کوئی لڑکی دکھ گئی اس کے اوپر گر پڑے، ایلیشیا نے دانت کچکچا کر کہا۔ پیچھے مرو! ایلیشیا نے غصے سے کامران کو واپس دھکا دیا، جس سے کامران بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے پیچھے گر پڑا۔ جہانگیر صاحب اور شفقت بیگم بھی اسی وقت ہال میں واپس داخل ہوئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر جہانگیر صاحب کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ یہاں پہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ جہانگیر صاحب ہال کے دروازے کے سامنے کھڑے دھاڑے۔ ان کی دھاڑ سن کر پارٹی میں موجود سب لوگ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ شفقت بیگم فوراً گھبرا کر کامران کی طرف بڑھی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ جہانگیر خانہ طیش کے عالم میں فوراً زیان کی طرف بڑھے۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی جہانگیر صاحب نے غصے سے زیان کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیا اور اس کے منہ پر اتنی شدت سے تھپڑ مارا کہ اس تھپڑ کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ پارٹی میں موجود سب لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ پارٹی میں موجود سب لوگ دم سادے کھڑے تھے، جبکہ زویا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ زویا نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے اپنے منہ پر کس کے ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے زیان، تمہیں واپس گھر اسی لیے نہیں لایا گیا کہ تم ہمیں ہی مارتے پھرو؟ جہانگیر صاحب غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ تم نے کل بھی کامران کے پاؤں پر گلدان مارا اور آج پھر سے وہی حرکت۔ کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ اب اس پاگل پن کا کیا مقصد ہے؟ زیان ابھی تک منہ جھکائے کھڑا تھا، اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، جبکہ زبیدہ بیگم ہکا بکا کبھی زیان کو دیکھتی تو کبھی اپنے بیٹے جہانگیر کو۔ زبیدہ بیگم خود کو سنبھال کر جہانگیر خان کی طرف بڑھی۔ جہانگیر، پاگل ہو گئے ہو؟ جوان اولاد کو کوئی یوں مارتا ہے؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم تو اچھے بھلے سمجھدار ہو، پھر کیوں پارٹی میں سب کے سامنے تماشا کھڑا کر رہے ہو؟ زبیدہ بیگم انہیں سمجھانے والے انداز میں آہستہ سے بولی۔ ماں، آپ اب بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہیں؟ آپ کو اپنے لاڈلے کے کارنامے نہیں دکھ رہے؟ اس نے کل بھی میرے بیٹے کو زخم دیا اور آج پھر دوسرے پاؤں پر بھی زخم دے دیا۔ آپ تو اسے کچھ کہیں گی نہیں، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا اس کی طرح فارغ نہیں ہے، پورے خان انڈسٹری اس کے کاندھوں پر ہے۔ اگر اسے ایسے ہی چونٹے پہنچاتے رہے تو وہ اپنے پاؤں گنوا دے گا، اور پیچھے پھر خان انڈسٹری کو کون سہارا دے گا؟ آپ کا یہ نالائق پوتا؟ جہانگیر صاحب زیان کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے دھاڑے۔ زیان کی آنکھیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں، جبکہ پارٹی میں موجود سب لوگ بڑی دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جو بھی تھا، ان کو تو بہت مزہ آ رہا تھا یہاں خاندان کا تماشا بنتے ہوئے دیکھنے میں۔ زبیدہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور بولی۔ بکواس بند کرو جہانگیر، میرا پوتا پاگل نہیں ہے، وہ بیمار تھا، یہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو اور میں بھی۔ زبیدہ بیگم جہانگیر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جتاتے ہوئے بولی۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا زیان کے خلاف تو میں تمہیں اس مینشن سے باہر نکال دوں گی، کیونکہ یہ خان مینشن تمہارے باپ کا نہیں، زیان کی اپنی محنت کا ہے۔ پھر کھانا در در کی ٹھوکریں، اس عمر میں تمہیں سب سمجھ لگ جائے گی۔ زبیدہ بیگم تو گویا آج سارے حساب کتاب کرنے بیٹھی تھی۔ جہانگیر صاحب طیش کے عالم میں پارٹی چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ شفقت بیگم بھی کامران کو سہارا دے کر اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پیچھے زبیدہ بیگم، جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور زیان جو منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں جھکائے اسی پوزیشن میں کھڑا تھا جس پوزیشن میں اسے تھپڑ پڑا تھا۔
اور پارٹی میں موجود سب لوگوں کے درمیان چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ زبیدہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالتے ہوئے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس پارٹی میں آئے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ زبیدہ بیگم یہ کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ یہ سنتے ہی سب آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہال بالکل خالی ہو گیا، لیکن زویا اب تک اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے ویسے ہی کھڑی تھی۔ زویا بس زیان کو دیکھ رہی تھی، اس کی نیلی آنکھوں کو حد سے زیادہ لال ہوتے دیکھ رہی تھی۔ زویا زیان کی طرف بڑھتی کہ اس سے پہلے ہی الیشیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں زویا، اس کے قریب مت جاؤ، وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا دے گا، الیشیا ڈرتے ہوئے بولی۔ زویا الیشیا کی طرف مڑتے ہوئے بولی، تم جاؤ الیشیا، گاڑی میں بیٹھو، میں بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ زویا الیشیا کو وہاں سے جانے کا کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ نہیں زویا، میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اس پاگل کا کیا بھروسہ تم پر بھی حملہ کر دے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، بلکہ تم بھی کہیں نہیں جا رہے، ادھر میرے ساتھ چلو۔ الیشیا نفی میں سر ہلاتے ہوئے زویا کو کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگی۔ الیشیا میری بات تو سنو، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اسے اس وقت کسی کی ضرورت ہے، میں بس اس سے بات کروں گی، یقین کرو وہ برا نہیں ہے، بس اس کی قسمت فی الحال اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ زویا اس کے ساتھ کھینچتے ہوئے الیشیا کو سمجھانے والے انداز میں بولی، اوکے ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کر سکتی ہو کہ جیسی زویا میں اس پاگل کے پاس بھیجوں گی ویسی ہی زویا مجھے واپس ملے گی۔ الیشیا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر اپنی ہتھیلی زویا کے آگے پھیلائی۔ زویا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور الیشیا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وعدہ کرتی ہوں، جیسی جاؤں گی ویسی واپس آؤں گی۔ الیشیا نے حیرانگی سے زویا کی طرف دیکھا۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ تو پاگل ہے، جب پاگلوں کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو وہ سامنے نہیں دیکھتے کہ کون کھڑا ہے۔ الیشیا نے گویا آخری مرتبہ پھر زویا کو سمجھانا چاہا، یار تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو بھروسہ رکھو، یہ وعدہ نہیں ٹوٹے گا۔ تم باہر چلو، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ زویا الیشیا کے ہاتھ سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے پنجے سے 5 کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ مگر زویا، الیشیا زویا سے کچھ کہنے لگی کہ زویا جھٹ سے بولی، پلیز الیشیا، صرف 5 منٹ۔ زویا نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ الیشیا انکار نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے زویا، لیکن صرف 5 منٹ، اور ہاں تمہارے پاس اپنا فون ہے نا؟ اگر ضرورت پڑی تو مجھے صرف مسڈ کال کر دینا، میں فوراً پہنچ جاؤں گی۔ الیشیا زویا کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر ڈرتے ہوئے بولی۔ زویا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور مڑ کر اسٹیج کی طرف چل دی۔ الیشیا کا دل نہیں مان رہا تھا اس پاگل کے ساتھ زویا کو اکیلا چھوڑنے کے لیے، لیکن دل پر منو پتھر رکھے وہ واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے ایک آخری نظر اسٹیج پر دوڑائی جہاں زویا اب زیان کے قریب کھڑی تھی۔ جاری ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق میں لانگ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن آپ لوگ نہ سبسکرائب کر رہے ہیں نہ لائک کر رہے ہیں، بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، اتنی محنت کر رہے ہیں، ہمیں محنت کا صلہ تو ملنا چاہیے نا۔ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، آپ لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے سٹوری کا ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگی، تاکہ ہماری ہمت بندی رہے۔ آپ لوگ بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں، ہماری محنت کو یوں ضائع مت کیا کریں۔ چلیے، ناول ختم ہوا، آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول ختم نہیں ہوا، آئی مین ٹو سے ایپیسوڈ ختم ہوئی۔ ملتے ہیں پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ ایوری ون۔